خوش آمدید۔ آج ہم زندگی کے کچھ بہت بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے اور ظاہر ہے پیسے کا کیا کردار ہے۔ ہماری بات چیت کا مرکز ایک یوٹیوب آڈیو بک کا خلاصہ ہے، عنوان ہے زندگی کے 20 عظیم سبق۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ اہم باتیں نکالی جائیں جو سمجھائیں کہ کامیابی صرف آپ جانتے ہیں دولت یا شہرت نہیں، کچھ اور ہے۔ تو آئیے اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ جی، یہ جو مواد ہے یہ لگتا ہے کسی سیلف ہیلپ یا ذاتی ترقی کی کتاب کا خلاصہ ہے، شاید ہیل ایلروڈ جیسے کسی مصنف کی کتاب کا ترجمہ ہو، اور اس کا مرکزی خیال یہی لگتا ہے کہ کامیابی کا جو عام تصور ہے نا ہمارے ہاں، وہ اکثر ٹھیک نہیں ہوتا، گمراہ کن ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ان پرانے بنیادی اصولوں کی طرف واپس لے جانے کی کوشش ہے جنہیں شاید ہم بھول چکے ہیں۔ دلچسپ۔ تو پہلا قدم ہی کامیابی کی تعریف کو چیلنج کرنا ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف CEO بن جانا یا لاٹری جیتنا نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ ہے بڑا سوچنے پر مجبور کرنے والا۔ کامیابی عمل کرنے میں ہے، حاصل کرنے میں نہیں، کوشش کرنے میں ہے، فتح میں نہیں۔ اور یہ بھی کہ مصنف کو خود 40 سال کی عمر میں یہ احساس ہوا کہ اصل کامیابی تو اندرونی سکون اور اپنی قدر جاننے میں ہے۔ یہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ نظریہ کامیابی کو منزل سے زیادہ ایک سفر بنا دیتا ہے، یعنی نتیجہ کیا نکلا اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ نے کوشش کیسے کی، آپ کا عمل کیا تھا۔ ذریعہ کہتا ہے کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے بہترین انداز میں استعمال کریں، یعنی اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں پوری طرح استعمال کرنے کی جو مسلسل کوشش ہے نا، وہی اصل کامیابی ہے۔ یہ ان پرانے اصولوں کی بات کرتا ہے جو شاید ہمیشہ سے تھے لیکن مصنف نے دیر سے سمجھے۔ تو زور باہر کی چیزوں جیسے پیسہ، عہدہ، ان پر نہیں بلکہ اندرونی کیفیت پر ہے، سکون، خود اعتمادی، اپنی قدر کا احساس۔ یعنی ذریعہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اصل کامیابی ہو ہی نہیں، یہ تو پورے معاشرے کی دوڑ پر ہی ایک سوالیہ نشان ہے پھر۔ ایک طرح سے جی ہاں، یہ ہمیں اپنے جو طے شدہ معیارات ہیں نا ان پر دوبارہ غور کرنے کو کہتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم صحیح چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہماری کوششیں ہمیں واقعی سکون دے رہی ہیں یا یہ صرف معاشرے کا دباؤ ہے؟ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اب اس موضوع پر آتے ہیں جو اکثر بڑا پیچیدہ سا ہوتا ہے، پیسہ۔ ذریعہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیسے کو لے کر ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ ایک طرف تو لوگ امیروں پر تنقید کرتے ہیں، ان پر شک کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف شاید دل میں خود بھی ویسا بننا چاہتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے اور کیا پیسہ واقعی اچھا ہے یا برا؟ یہ الجھن بہت عام ہے اور ذریعہ اسے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی اور سب سے اہم بات جو ذریعہ واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ خود نہ اچھا ہے نہ برا، یہ مکمل طور پر نیوٹرل ہے، غیر جانبدار۔ یہ صرف ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ، جیسے چھری ہوتی ہے نا، اس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ قصور چھری کا نہیں، استعمال کرنے والے کا ہے۔ بالکل اسی طرح پیسے کا اچھا یا برا ہونا اس پر ہے کہ اسے کمایا کیسے گیا اور خرچ کیسے کیا گیا۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ بات ٹھیک نہیں۔ ذریعہ اس مشہور کہاوت کی بھی تصحیح کرتا ہے۔ اس کے مطابق بائبل کا اصل متن یہ نہیں کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بلکہ یہ ہے کہ پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اچھا، محبت؟ جی، فرق بہت واضح اور اہم ہے۔ مسئلہ پیسے میں نہیں، اس کی محبت میں گرفتار ہو جانے میں ہے، اسے زندگی کا مرکز بنا لینے میں ہے۔ اگر پیسہ ایمانداری سے کمایا جائے اور اچھے کاموں کے لیے، اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ ہو تو یہ یقیناً ایک اچھی طاقت بن سکتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، پیسے کی محبت نہ کہ خود پیسہ۔ بالکل، اور اسی سے جڑی دوسری بات یہ ہے کہ امیر بننے کی خواہش میں یا زیادہ پیسہ کمانے میں بذات خود کوئی برائی نہیں۔ یہاں پر بیلی کا ایک قول بھی لاتا ہے، میں غریب بھی رہی ہوں اور امیر بھی، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ امیر ہونا بہتر ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غربت میں کوئی عظمت نہیں، بلکہ یہ کہ مالی آسودگی بذات خود کوئی بری چیز نہیں۔ اگر جائز طریقوں سے دولت کمائی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مسئلہ تب آتا ہے جب پیسہ کمانے کی دھن میں انسان اخلاقیات بھول جائے، زندگی کی دوسری اہم چیزیں بھول جائیں۔ لیکن اگر پیسہ صرف ایک آلہ ہے
تو پھر یہ معاشرے میں اتنا بحث کا موضوع کیوں بنتا ہے؟ کیا ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ پیسے کی محبت آتی کہاں سے ہے؟ کیوں اتنی حاوی ہو جاتی ہے؟ ذریعہ براہ راست اس کی نفسیات میں تو نہیں جاتا، لیکن اشارہ اسی طرف ہے کہ جب لوگ پیسے کو صرف آلہ نہیں سمجھتے بلکہ مقصد حیات بنا لیتے ہیں تب گڑبڑ ہوتی ہے۔ شاید یہ معاشرتی دباؤ ہو، میڈیا کا اثر ہو، یا اپنی اندر کی کمیوں کو باہر کی چیزوں سے پورا کرنے کی کوشش ہو۔ جب پیسہ ہی کامیابی اور خوشی کا واحد پیمانہ بن جائے تو ظاہر ہے اس کی محبت حاوی ہوگی، اور پھر انسان جائز ناجائز نہیں دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو پیسہ برا نہیں مگر اس کی محبت خطرناک ہے۔ لیکن کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا مالی کامیابی اصل کامیابی ہے؟ ذریعہ ایک جگہ لالچ کی صدی کی بات کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ بہت سے امیر لوگ اصل میں ناخوش ہیں۔ یہ بات پیسے کے اچھے پہلو سے کیسے ملتی ہے؟ یہیں آ کر پیسے کی حد واضح ہوتی ہے۔ ذریعہ مانتا ہے کہ پیسہ ضروری ہے، مفید ہو سکتا ہے، لیکن یہ کامیابی یا خوشی کی گارنٹی بالکل نہیں۔ جب لوگ پیسے کو زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں تو وہ ذریعہ کے الفاظ میں پیسے اور اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ غلام؟ جی، غلام۔ اور اس غلامی میں وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو اصل خوشی دیتی ہیں: صحت، رشتے، ذہنی سکون، روحانی ترقی، دوسروں کے لیے کچھ کرنا۔ یعنی وہ ایک آلے کو اپنا آقا بنا لیتے ہیں۔ بالکل، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیسہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، خود زندگی نہیں۔ ذریعہ صاف کہتا ہے کہ کامیاب ہونا اور خوش ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ مالی طور پر بہت کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہو، لیکن اندر سے آپ خالی، بے چین، ناخوش ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پیسے کو کامیابی کا واحد معیار سمجھنا ایک بہت بہت بڑی غلطی ہے۔ حقیقی کامیابی کا دائرہ پیسے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ بات ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے، کامیابی کی تعریف پر۔ اگر کامیابی صرف پیسہ کمانا نہیں تو پھر ذریعہ کے مطابق اصل کامیابی دکھتی کیسی ہے؟ وہ کیا خاص باتیں ہیں جو واقعی کامیاب لوگوں میں ہوتی ہیں، چاہے ان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو؟ ذریعہ اس پر ایک کافی آپ کہہ لیں جامع تصویر دیتا ہے۔ یہ کوئی ایک یا دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رویوں، عادتوں اور اصولوں کا ایک پورا مجموعہ ہے۔ اگر ہم ان خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں چند بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ کیا ہیں وہ حصے؟ پہلا حصہ ہے اندرونی بنیاد، یعنی سوچ کا انداز اور ذمہ داری کا احساس۔ اس میں سب سے اہم ہے اپنی پوری صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں استعمال کرنا۔ ذریعہ تھامس کارلائل کا حوالہ دیتا ہے: ہم سب وہ بنے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے۔ یعنی اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا ضائع نہ ہونے دینا۔ اسی سے جڑی بات ہے زندگی کو اس کی مشکلوں سمیت قبول کرنا، شکایتیں کرنے یا حالات کا رونے کے بجائے مسائل کا سامنا کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کی پوری ذمہ داری لینا، اپنی کامیابی، ناکامی، سب کا ذمہ دار خود کو سمجھنا، دوسروں کو نہیں۔ مثبت رویہ رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ تو گویا ایک مضبوط اندرونی مرکز، خود پر اختیار کا احساس اور مثبت سوچ، یہ بنیاد ہیں۔ بالکل۔ دوسرا بڑا حصہ ہے عمل اور ترقی۔ حقیقی کامیاب لوگ صرف سوچتے یا خواب نہیں دیکھتے، وہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈوئرز۔ کرنے والے لوگ؟ جی، وہ عمل پر یقین رکھتے ہیں، وہ وقت کی قدر کرتے ہیں، اسے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتے بلکہ تعمیری کاموں میں لگاتے ہیں، محنت سے نہیں ڈرتے۔ اسی طرح ان میں سیکھنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ وہ جاننے اور سیکھنے کے عمل کو ایک فریضہ نہیں بلکہ تفریح سمجھتے ہیں۔ تفریح؟ اچھا۔ جی، وہ مسلسل اپنا علم بڑھاتے رہتے ہیں، چیلنجز سے گھبرانے کے بجائے وہ انہیں قبول کرتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں آگے بڑھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ یہ کرنے والے لوگ ہونے کی بات تو بہت اہم لگتی ہے، مطلب خیالات کو حقیقت بنانا اور چیلنجز سے لطف اندوز ہونا، یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے مشکلات کو دیکھنے کا۔ جی ہاں، کیونکہ وہ چیلنج کو خطرہ نہیں بلکہ موقع سمجھتے ہیں۔ تیسرا اہم حصہ ہے تعلقات اور دیانتداری۔ ذریعہ کے مطابق کامیاب لوگ اچھے تعلقات بناتے ہیں اور انہیں نبھاتے ہیں۔ وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان میں اچھائیاں دیکھتے ہیں، تنقید یا عیب جوئی کے بجائے وہ تعمیری رویہ رکھتے ہیں۔ اور اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ دیانتداری۔
ذریعہ کہتا ہے دیانتداری اچھے شخص کے کردار کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ سچائی اور ایمانداری کے بغیر جو کامیابی ملے وہ کھوکھلی ہوتی ہے، ٹکتی نہیں۔ تو کامیابی صرف ذاتی نہیں، اس کا تعلق دوسروں سے، ہمارے برتاؤ اور ہماری اخلاقیات سے بھی بہت گہرا ہے۔ زندگی کو بھرپور انداز میں جینا۔ ذریعہ صرف زندہ رہنے یعنی بس گزارا کرنے اور جینے یعنی بھرپور زندگی گزارنے میں فرق بتاتا ہے۔ کامیاب لوگ جینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ زندگی کو صرف برداشت نہیں کرتے بلکہ اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ وہ زندگی کو بہت کچھ دیتے بھی ہیں، اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں، اپنی محبت، اور زندگی سے بہت کچھ لیتے بھی ہیں۔ وہ بامقصد زندگی گزارتے ہیں، اپنے لیے ہدف بناتے ہیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو کامیابی کا ایک بہت ہی مکمل اور متاثر کن نقشہ ہے۔ یہ صرف بینک بیلنس یا عہدے سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ کردار، رویہ اور زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں ہے۔ اب ایک اور اہم نقطے پر آتے ہیں۔ ذریعہ جان گارڈنر کا حوالہ دیتا ہے کہ اکثر لوگ اپنی پوری صلاحیت استعمال ہی نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہمارا ماحول ہمیں روکتا ہے؟ یا جیسا ذریعہ کہتا ہے، ہم مسائل کے فوری حل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے وسائل کے اندر دیکھیں؟ جان گارڈنر کا یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ ذریعہ کے مطابق یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا معاشرتی ماحول اکثر ہمیں اپنی اندرونی صلاحیتوں کو کھوجنے اور نکھارنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ہمیں زیادہ تر باہر دیکھنے، دوسروں سے مقابلہ کرنے اور جلدی جلدی نتائج حاصل کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مسائل کا حل کہیں باہر ہے، کوئی شارٹ کٹ ہے، کوئی جادو کی چھڑی ہے، جبکہ اصل وسائل، اصل طاقت اکثر ہمارے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ ذریعہ کہتا ہے اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں پائیں گے اور ہماری صلاحیتیں چھپی ہی رہیں گی۔ ہمیں اپنی مجبوریوں اور مسئلوں پر دھیان دینے کے بجائے اپنے امکانات اور اندرونی وسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت سی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو کچھ مایوس کن سی بات لگتی ہے۔ بظاہر یہ مایوس کن لگ سکتی ہے، لیکن ذریعہ اسے ایک مختلف زاویے سے پیش کرتا ہے۔ وہ اسے خوشخبری کہتا ہے۔ خوشخبری؟ جی، خوشخبری یہ ہے کہ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو دریافت کرنے اور انہیں استعمال میں لانے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ آپ کی عمر کچھ بھی ہو، آپ کے حالات جیسے بھی ہوں، یہ سفر کسی بھی وقت شروع کیا جا سکتا ہے۔ ذریعہ ایک آپ کہیں حیران کن بات بتاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی دماغی اور تخلیقی صلاحیت کا صرف 10% یا اس سے بھی کم استعمال کرتے ہیں۔ صرف 10%؟ مطلب 90% صلاحیت استعمال ہی نہیں ہوتی؟ یہ تو یقین نہیں آتا۔ جی، یقین کرنا مشکل ہے، لیکن ذریعے کے مطابق یہ حقیقت ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہم اس 90% کا تھوڑا سا حصہ بھی استعمال کر لیں تو ہماری زندگیوں میں کیسی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مصنف اپنا تجربہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے نوجوان، مطلب 18 سال کے اور بڑی عمر کے 30-40 سال یا اس سے زیادہ کے طلباء کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی چھپی ہوئی خوبیوں اور صلاحیتوں کو تلاش کرنے کو کہتا تھا تو وہ لوگ اکثر حیران رہ جاتے تھے۔ اچھا؟ انہیں پہلے کبھی کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا، کبھی سکھایا ہی نہیں تھا کہ ان کے اندر کتنی زبردست طاقتیں چھپی ہیں۔ انہیں ہمیشہ باہر دیکھنے کو کہا گیا تھا۔ خود شناسی، اپنے اندر دیکھنا، یہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے اندر جو خزانہ چھپا ہے اسے تلاش کرنے کا سفر شروع کریں، چاہے عمر یا حالات کچھ بھی ہوں۔ یہ واقعی ایک امید دینے والا اور طاقتور پیغام ہے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل عمل ہے، خود کو جاننے اور بہتر بنانے کا سفر جو زندگی کو دلچسپ اور بامانی بناتا ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو چند باتیں بہت صاف ہو کر سامنے آتی ہیں۔ اول، کامیابی کا تصور بہت وسیع ہے۔ یہ صرف دولت، شہرت یا عہدہ نہیں، بلکہ یہ اپنی بہترین کوشش کرنا ہے، اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرنا ہے، دیانتداری سے جینا ہے، مثبت رویہ رکھنا ہے، اچھے رشتے بنانے ہیں اور اپنی زندگی کی ذمہ داری لینی ہے۔ دوم، پیسہ خود نہ اچھا ہے نہ برا، صرف ایک آلہ ہے۔ اس کی اہمیت ہے، لیکن اسے زندگی کا مقصد یا کامیابی کا واحد پیمانہ سمجھنا غلط ہی ہے۔ اصل مسئلہ پیسے کی محبت ہے۔ سوم،
حقیقی سکون اور خوشی باہر کی چیزوں میں نہیں، ہمارے اندر ہے، اور آخر میں ہم سب کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں جنہیں دریافت کرنے اور نکھارنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور اگر اس گفتگو کو ایک آخری سوچنے والے نقطے پر ختم کریں تو ذریعہ میں گوئٹے کا ایک قول ہے جو کافی گہرا ہے۔ گوئٹے نے کہا تھا کہ سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر مر جائے۔ اگر یہ بات سچ ہے، اور جیسا کہ ذریعہ کہتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر اپنی صلاحیت کا صرف 10% ہی استعمال کرتے ہیں، تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے آج ایسا کون سا ایک چھوٹا سا معمولی سا قدم اٹھایا جا سکتا ہے جس سے اپنی اس چھپی ہوئی 90% صلاحیت کی طرف 1 انچ ہی صحیح آگے بڑھا جا سکے؟ وہ کون سی ایک نئی چیز ہے جسے سیکھنے کی کوشش ہو؟ کون سا ڈر ہے جس کا سامنا کیا جا سکتا ہے؟ یا کون سا ہنر ہے جسے آزمانے کی ہمت کی جا سکتی ہے؟ شاید اس سوال کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر ہی ڈھونڈنا ہوگا۔